السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ چینل پیام اسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ پچھلی دو آیت میں اللہ رب العالمین نے حقیقی مومنین کی علامات اوصاف وصف بتائے کہ جب ان پر اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات یا قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اللہ کے ڈر سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر حال میں اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ حالات اچھے ہوں یا برے، وہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، نہ برے حالات میں مایوس ہوتے ہیں اور نہ آسائش اور کشادگی میں غرور و تکبر کا شکار ہوتے ہیں۔ نماز کی بڑے اہتمام کے ساتھ پابندی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اب ان کے لیے، یعنی ایسے مومنین کے لیے اللہ رب العالمین انعامات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، یعنی مومن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ تصدیقی سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ 5 اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ان کے مومن ہونے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں بلند اللہ کے ہاں، عند ربہم، ومغفرۃ، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ یعنی یہاں رب العالمین نے 4 انعامات کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلی بات جو فرمائی، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ لوگ پکے ایمان والے ہیں۔ دوسرا انعام یہ فرمایا کہ درجات عند ربہم، اللہ کے نزدیک ان کے درجات بلند ہوں گے۔ آگے فرمایا وہ مغفرت، ان کی مغفرت کر دی جائے گی، ورزق کریم، اور انہیں بڑا عزت والا رزق ادا کیا جائے گا۔ یقیناً جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کا کام مکمل کر لے اور آسان طریقے سے کرے تو پھر آجر اور اجیر کو، اس کی آجر جو ہے اجیر کو یعنی مزدوری کرنے والے کو اس کی محنت کی جو اس نے کی ہے اس کی مزدوری دیتا ہے۔ اور جس اجیر کا آجر اللہ رب العالمین ہو، یعنی جس مزدور کا مالک اللہ ہو، رحمت للعالمین ہو، وہ سب سخیوں سے بڑھ کر ہو، پھر اس کی عطا کے تو کیا ہی کہنے۔ تو ایسے لوگوں کو مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا کہ واقعی یہ لوگ مومن کہلانے کے حقدار ہیں، اور پھر اللہ اگر واقعی یہ لوگ مومن کہلانے کے حقدار ہیں تو ان کے لیے آپ نے کیا انعام دیا۔ تو اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ان کے درجات بلند کر دوں گا، میرے نزدیک وہ عزت دار ہوں گے۔ جو اللہ کے ہاں عزت پا جائے تو پھر کس چیز کی کمی رہ گئی بھائی؟ مقام عزت کے ساتھ ساتھ ان کی لغزشیں، خطائیں، غلطیاں معاف کر دوں گا، اور انہیں اعلیٰ، اچھا اور عمدہ رزق دوں گا۔ اور اس رزق سے مراد دنیا کا رزق بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ دنیا کے رزق سے مراد کہ ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، کشادگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے رزق سے مراد جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم، میں بدل دوں گا ان کی برائیوں کو نیک حسنات، حسنات میں نیکیوں میں،
وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے غفور الرحیم، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی مسلمان جو ہیں ایمان والوں میں یہ 5 جو علامات ہوں جن میں یہ پائی جائیں، انہیں اللہ نے پکے مومن قرار دیا، جن کے اللہ کے ہاں بلند درجات ہوں گے، بخشش بھی ہے، رزق بھی ہے، عزت بھی ہے۔ اور ان جو 5 علامات ہیں ان 3 کا تعلق بندہ مومن کے دل سے ہے۔ یعنی ہم قلبی عبادت جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمبر 1 اللہ کے ذکر سے دل لرز اٹھے، یہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ ایمان میں اضافہ یہ بھی دل میں ہونا چاہیے، دل میں ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور توکل ہونا، یعنی یہ 3 چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ ذرا بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اور ان میں ایک بدنی عبادت ہے، وہ نماز ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، یہ مالی عبادت ہے۔ یعنی دل کی عبادت، جسم کی عبادت اور مال کی عبادت، یہ 3 جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، اللہ والوں نے ان عبادات کی نسبت کو جوڑا ہے۔ یعنی قلبی عبادت جن میں 3 کا ذکر فرمایا گیا کہ انسان کے درجات بلند کرتی ہیں، اور بدنی عبادت مومن کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، اس سے اس کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، اور مالی عبادات کے عوض اللہ تعالیٰ عزت اور برکت والی روزی عطا فرماتے ہیں۔ ان اعمال کی علیحدہ علیحدہ بھی بڑی فضیلتیں ہیں، قرآن و حدیث سے ملتے ہیں۔ یعنی اللہ پر اس کی جو وحدانیت پر مکمل یقین رکھتا ہے، دل میں اللہ کا خوف اور تقوی رکھتا ہے، اللہ کے احکام سے محبت رکھتا ہے، پھر یعنی نماز جو ہے اس کی فضیلتیں علیحدہ ہیں، اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلتیں، اور پھر ان تمام اعمال کا اجر یعنی اگر ہو جائے تو ایک بات یاد رکھیے، اجر و ثواب کی جو مقدار ہے، اس کی کمی بیشی کا جو اطلاق ہے وہ انسان کے اخلاص پر ہوتا ہے۔ انسان کا اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا، ثواب کی ریشو اس قدر بڑھتی جائے گی، اخلاص کی کمی پر ثواب کی ریشو کم ہوتی جائے گی۔ تو جب بھی ان اعمال کو کیجئے، ان میں اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ نماز ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ سے ڈر یا خوف ہے، جو کچھ یعنی سب جو چیزیں ہیں، سب جو وصف ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اخلاص ہوگا تو یقیناً اللہ کی طرف سے مومن ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنین کی صف میں شامل کر لے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔